درود شریف پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ ہوں حق تعالی شانہ اس کو صابرین اور شاکرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں۔ پہلی عادت، جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے احوال کو دیکھے، حالتوں کو دیکھے اور ان کی اتباع تابعداری کی کوشش کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجے غرباء کو دیکھے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس نے محض اپنے فضل سے اس کو ان غرباء سے بہتر حالت میں رکھا۔ حق تعالی شانہ یہ عادت اس میں ہو، اس کو صابر اور شکر کرنے والوں میں شمار فرماتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے کہ فلاں تو اتنا بھی نہیں کرتا، نماز بھی نصیب نہیں ہوتی جتنا میں کرتا ہوں، دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اپنے اوپر افسوس کرے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا نہ وہ صبر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے نہ شکر کرنے والوں میں سے۔ عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر مالداروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو میری طبیعت غمگین رہتی تھی۔ کسی کا کپڑا اپنے کپڑے سے بہتر دیکھتا تو اپنے کپڑے کے ادنا ہونے پر اپنی ذلت محسوس کرتا، جس سے میں رنجیدہ ہو جاتا۔ کسی کا گھوڑا یعنی سواری اپنی سواری سے اعلیٰ دیکھتا تو پھر میں پریشان ہو جاتا۔ پھر ایسا کیا، میں نے فقراء غریب لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تو مجھے اس رنج سے راحت مل گئی کہ ان لوگوں سے اپنی چیزوں کو افضل دیکھتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح بھی کسی غریب سے کرے، مالدار عورت سے نہ کرے، اس لیے کہ جو شخص مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے 5 آفتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ ایک تو مہر زیادہ دینا پڑتا ہے، رخصتی میں بھی دیر اور ٹار مٹول کرتے ہیں کہ جی یہ چیز رہ گئی ہے وہ اٹھا لینے دیں، اس سے خدمت لینا بھی مشکل ہو جاتی ہے، خرچ زیادہ مانگتی ہے، طلاق دینا چاہے گا تو اس کے مال کا لالچ طلاق نہیں دینے دے گا۔ کہتے ہیں کہ عورت 4 چیزوں میں خاوند سے کم تر ہونی چاہیے، ورنہ خاوند اس کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ عمر میں وہ کم ہونی چاہیے، قد کی لمبائی میں کم ہونی چاہیے، مال میں بھی کم ہونی چاہیے، شرافت میں بھی کم ہونی چاہیے، اور 4 چیزوں میں خاوند وہ بڑا ہونا چاہیے عورت سے، نہ 4 چیزوں میں خاوند سے عورت بڑی ہونی چاہیے، یہ اس کے اندر پائی جانی چاہیے، خوبصورتی میں، ادب میں، پرہیزگاری میں اور اچھی عادتوں میں، اور مال سے زیادہ اہم خلقت اور صحت کے اعتبار سے اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی شخص نے حاضر ہو کر اپنے فقر کی شکایت کی، غریبی کی، اور بڑی سخت پریشانی کا اظہار کیا کہ اس غم سے تو میں مرنے جا رہا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری ایک آنکھ ہمیشہ کے لیے لے لی جائے اور تمہیں اس پر 10,000 درہم مل جائیں۔ وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا اچھا اس پر راضی ہو کہ تمہیں 10,000 درہم دے کر تمہاری زبان لے لی جائے، وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اس پر راضی ہو کہ تمہارے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیے جائیں اور تم کو 20,000 درہم دے دی جائیں، وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس پر راضی ہو جاؤ کہ تمہیں 10,000 دے دیے جاتے ہیں اور تم آج سے دیوانے ہو، مجنوں ہو، وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ بزرگ فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے اقرار پر تم نے غربت کا تقاضا کیا اور مرنے کو کہا تو میں نے تمہیں 50,000 سے بھی زیادہ مالیت کا بتایا کہ تمہیں دی جاتی ہے، اور اس پر یہ چیزیں، تو اس سے زیادہ یہ ہاتھ پاؤں آنکھ زبان یہ سب اس سے زیادہ مالیت کی ہیں، اور حق تعالی شانہ نے تمہیں مفت میں دی رکھی ہیں، اور پھر بھی تم شکوہ کر رہے ہو۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ ابن سماک بہت بڑے ولی اللہ بزرگ گزرے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ یہ گلاس کا پانی اسی ساری سلطنت کے بدلے میں مل سکتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ خریدا جائے تو پانی ملنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیاس سے ہی رہنا ہوگا، کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ ساری سلطنت دے کر پانی خریدو ورنہ پیاس سے مر جاؤ؟ بادشاہ نے کہا یقیناً راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ زندہ رہوں گا تو سلطنت رہے گی۔ ابن سماک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر ایسی بادشاہت پر کیا خوش ہونا جس کی ساری قیمت ایک گلاس پانی کی ہے۔
بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس ساری جو ہے واعظ کی باتوں کے اندر دو چیزوں پر بات کی گئی، ایک تو صبر اور دوسرا شکر۔ اور قرآن مقدس کے اندر جو ہے آیا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرے گا اس کو اللہ بغیر حساب کتاب کے دیں گے، اور جو شکر کرے گا لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا اس کی نعمت اللہ اور بڑھاتا چلے جائے گا۔ اور جو ہے دو میاں بیوی، ایک ان میں خوبصورت تھا ایک بدصورت، میاں بدصورت تھا، بیوی خوبصورت تھی، تو دو جو ہے بیوی نے کہا میاں سے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے اندر دو باتیں جمع ہو جائیں یعنی صبر اور شکر، ان کا بدلہ سوائے جنت کے نہیں ہو سکتا۔ جو ہے تو بدصورت ہے میں خوبصورت ہوں، میں اس پر جو ہے صبر کر رہی ہوں، اور میں خوبصورت ہوں تو بدصورت ہے تو اس پر شکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی خوبصورت بیوی مل گئی، تو دونوں باتیں جمع ہو گئیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی مذمت کی گئی کہ ہم دنیا میں اپنا اٹھنا بیٹھنا بڑے لوگوں کے ساتھ بھلے ہی رکھیں، لیکن ان کی چیزوں کی طرف جو ہے ہم دیکھ کر اپنے آپ کو شرمندہ اور پریشان نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، بزرگ فرماتے ہیں سکون والی، یہ جو رات ہے وجعلنا نومکم سباتا ہے، ہم نے اس رات کو تمہارے لیے راحت کا سامان بنایا۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے میڈیکلوں کی خاک چھانتے رہے ہوتے ہیں، جی آج کوئی نئی گولی آئی ہے تو ہمیں دیں، وہ پرانی گولی تو اب اثر ہی نہیں کرتی، اور کتنے لوگ بیچاروں کو رات بھر جاگنا پڑتا ہے اس لیے کہ نیند آ جائے، انہیں اتنی لمبی رات گزارنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی تاکہ کس طرح نیند آئے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے ٹینشن کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو غریب پر اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں، تو غربت بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہاں ایسی غربت نہ ہو کہ قاد الفقر ان یکون کفرن، کہ جو تمہیں کفر کی حالت تک لے جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو اس کو جائز ضروریات کے لیے ضرور اس کو استعمال میں لائے۔ اور بالخصوص جو ہے اس کے اندر یہ بات جو ہے بیان کی گئی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر اور صبر، یہ دونوں پہلو جو ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر چیک کرتے رہیں، کیا میرے اندر یہ پائے جا رہے ہیں؟ اگر پائے جا رہے ہیں تو یقیناً ہمارا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، لا الہ الا اللہ۔